لیکن شہباز یہ ان کی ریکویسٹ اور یہ ان کی ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی بات کریں وہ لیس دین 1% ہے، لیکن جو امپیکٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ اس کے منفی اثرات جو کلائمیٹ چینج کے ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ دنیا کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس میں ہم اپنے آپ کو بری الزما نہیں قرار دے سکے۔ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی قدرتی آفات آئی ہیں۔ 2010 کے جو فلڈز آئے تھے، سپر فلڈ جنہیں کہتے ہیں، اس کے بعد سنا ہے کہ ایک پلان پورا مرتب کیا گیا تھا کہ مستقبل میں ایسی آفات سے کیسے بچنا ہے۔ اس کا کیا کیا ہم نے اس کا وہی کیا جو پاکستان کے ہر اہم منصوبے کا کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کا کچھ نہیں کیا۔ پرائیورٹیز ہر حکومت کی مختلف ہوتی ہیں۔ ہر حکومت جو اقتدار میں آتی ہے وہ کبھی اقتدار سے نکلنا نہیں چاہتی، اس کے لیے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہے، کبھی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا سوچتے ہیں، کبھی پارلیمنٹیرین سکیمز کے ذریعے اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کارکردگی ہوتی کوئی نہیں ہے، پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ بٹ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ نے جو فلڈز کے واٹر کی بات کی ہے اس میں ایک چیز، اگر 3 سے 6 ماہ کا وقت لگتا ہے جو پانی وہاں سے اگر وہ نکالنے میں، تو اگلی جو گندم کی فصل کی بوائی ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گی۔ تو دیٹ ول بی اے میجر لاس فار پاکستان، کیونکہ پاکستان کا پہلے ہی گندم ہماری اب شارٹیج ہوتی ہے 20 لاکھ سے 30 لاکھ میٹرک ٹن ہم اب ہر سال امپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، منیمم اس سال بھی کریں، اور اگلے سال اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو ہسٹوریکلی ہم پچھلے چند سالوں سے جو 25-26 لاکھ میٹرک ٹن جو ہماری گندم کی ہوتی ہے سالانہ، لیکن میرے لیے تو ملین ٹنز 25 سے 26 ملین ٹنز جو ہوتی ہے اس میں تاخیر ہوگا۔ میرے لیے جو امیڈیٹ کنسرن ہے وہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، پھر اس سٹوری کی طرف آئیں گے کہ انسانی جانوں کو بھی بچانا ہے۔ پانی اگر وہاں پہ کھڑا رہے گا، آلریڈی میں نے بھی جب وزٹ کیا تو اطلاعات ہیں جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، ملیریا، ڈائریا، اس طرح کی بیماریاں آلریڈی وہاں پہ آؤٹ بریک ان کا ہو رہا ہے اور کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو گندم کی بوائی اور گندم کی پروڈکشن تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے تو ہم نے انسانی جانیں بھی بچانی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور انفارچونیٹلی ابھی تک 1500 افراد تقریباً اس میں ہلاک ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ لیکن کامران، آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے، ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں ناظرین کو کہ جتنے نقصانات کی بات ہو رہی ہے، 1500 جانیں، انتہائی قیمتی جانیں، اس میں بچے بھی شامل، خواتین بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ہی 20 ارب ڈالر سے 40 ارب ڈالر نقصانات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو نقصانات ہیں، جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے، یہ شاید اس میں کچھ کمی ہو سکتی تھی۔ ہمارا تو ایز اے مسلم بلیف ہے کہ زندگی اور موت، نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلاننگ کا بھی کہا ہے۔ جو 2010 کا ناظرین جو جب سیلاب آیا تو اس کے بعد ایک منصوبہ بنایا گیا کہ اس طرح کی جو قدرتی آفات آئیں گے ان سے نمٹنے کے لیے آئندہ کیا حکمت عملی کی جائے۔ تو اس وقت کی جو منسٹری آف فار واٹر ریسورسز تھی، 2013 میں انہوں نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا نیسپاک کو، انہوں نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا جائے کہ نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان اختیار کیا جائے۔ 2 سال کے عرصہ میں جو نیسپاک ہے وہ اپنی جو رپورٹ ہے، ڈرافٹ رپورٹ، وہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیتا ہے 2015 میں، اور اس کے بعد اگلے 2 سال میں اس کو لگتے ہیں، اس رپورٹ کو جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، CCI، جو صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک آئینی ادارہ ہے جو تمام اہم منصوبے ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، وہ CCI کی اس کی منظوری چاہیے ہوتی ہے۔ تو مئی 2017 میں CCI نے ایک اہم منصوبے کی منظوری دی، نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان، جس کی اس وقت لاگت تھی 332 ارب روپیہ۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس ہمیشہ سے وسائل کی کمی رہی ہے تو فیصلہ یہ ہوا کہ بجائے 332 ارب روپے کے منصوبہ شروع کرنے کے، پرائیورٹی پروجیکٹس جو مینشن ہوئے اس نیشنل پلان میں، اس کی بیس پہ کوئی 96 ارب روپے کا ایک پلان تیار کیا جائے۔ یہ پلان کیا تھا، یہ پلان اور کیوں ضروری تھا، اس کی صرف کامران موٹی اگر ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہم نے